بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ قال ما له ما له وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ما له تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس شخص کو آگے بڑھتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے دیکھ کر لوگوں نے کہا، اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں ہوا اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے میل جول رکھو اور حسن سلوک کرو۔ دین اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے ان میں زکوٰۃ ایک اہم رکن اور عبادت ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے 80 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا اور بڑھنا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں ایسا مال جو کہ نصاب کے برابر ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس مال میں سے ایک حصہ حاجت مند اور فقیر کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ عمدۃ القاری میں زکوٰۃ کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے سبب مسلمان گناہوں کے میل سے اور بخل سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا آخرت میں درجہ اور قرب بلند ہوتا ہے اور یہ ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو معاشرے کی غربت میں پسے ہوئے ناداروں، یتیموں اور دیگر مصارف زکوٰۃ کے لیے خوشحالی اور ترقی کا ضامن ہے۔ جو معاشرہ اس غربت و افلاس اور تنگ دستی سے نجات حاصل کر لے گا تو وہ معاشرہ ایک ترقی یافتہ اور مثالی معاشرہ تصور کیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے کے بے شمار انعام و اکرام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں جب کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخل ہونے والے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 عبادات کا تذکرہ فرمایا وہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ سے انکار نص قطعی کے مطابق صریحاً کفر اور دائرہ اسلام سے اخراج کے مترادف ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ اسلامی تاریخ کے نازک ترین حالات میں جہاد فرما کر زکوٰۃ کی اہمیت و افادیت کو رہتی دنیا تک کے لیے واضح فرما دیا۔ دعائے رب کریم ہمیں دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔